سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، کوئی شک نہیں کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے، فکرہتموہ، سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے شخصی اصلاح کے مختلف آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ ان آداب کو، ان اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں زندہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا رہن سہن ایک انتہائی خوشبودار، خوشگوار اور بہت خوبصورت تصویر پیش کرے، جنت کا نمونہ اور مثال نظر آئے۔ اور انہی اصولوں سے ہٹ کے، انہی آداب کو چھوڑ کر آج ہمارے معاشرے میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، ہر کوئی دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام اصولوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے آیات میں 9 آداب بیان ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 ادب بیان کیے، جن میں سے پہلے کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ گویا 10 اصول و آداب ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ 11واں ادب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی انسان کے عمل کی ٹو میں لگ جانا، یہ کرتا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی طرح کسی انسان کے عمل کی ٹو میں لگنے سے منع کیا، ظاہر کا پابند کیا کہ جو ظاہر میں حالات ہے اس پہ عمل کرو،
پیچھے اس کے کیا ہے، تحقیق اس کی کیا ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یا کسی قومی مفاد کے لیے، ملکی مفاد کے لیے کوئی جاسوسی کرتا ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی صورتحال بنائی تھی، ایسے ادارے بنائے تھے جو جاسوسی کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگتی تھی جو کفار کے اوپر نظر رکھتے تھے، ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے، ان کے منصوبوں کو، ان کے عزائم کو اور ان کی سازشوں پہ نظر رکھتے تھے۔ ایسے اگر کوئی شخص قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں، ملک دشمن عناصر پہ نظر رکھے تو یہ تو ایک ملی مفاد ہے۔ اس کے لیے ہمارے بھی جاسوسی ادارے ہیں اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک ہے کہ خام خواہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے میں کسی بندے کا جو ہے نا عیب تلاش کر کے اس کے لوگوں میں پھیلاؤں، پتہ چلے کہ جناب یہ تو ایسا ایسا ہے، تو ایسے کسی کے عیبوں پہ نظر رکھنا، کسی کی کمیوں کوتاہیوں پہ، برائیوں پہ نظر رکھنا، اس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ لا تجسسوا، یہ تجسس، جاسوسی، سراغ رسانی، ٹو میں لگنا، یہ کام نہ کیا کر۔ یہاں ایک قرأت تجسسوا جیم کے ساتھ ہے اور ایک قرأت تحسسوا ہا کے ساتھ ہے، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے تجسس جیم کے ساتھ کسی بات یا کام کی ٹو میں لگنا، اور تحسس ہا کے ساتھ کسی بندے کی تلاش میں لگنا۔ بہرحال اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ خام خواہ لوگوں کے عیوب اچھالنے کے لیے، لوگوں کی برائیوں پہ نظر رکھنے کے لیے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کسی کی ٹو میں لگنا، کسی کے سراغ رسانی کرنا، تجسس کرنا، یہ جائز نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ بعض اوقات میرے بھائیوں اسی کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کل خفیہ کیمرے چلے ہوئے، کیمرے فٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ جناب ہم اس سے جو ہے اس کے اعمال پہ نظر رکھ سکیں۔ یہ بھی وہی صورتحال ہے کہ اگر تو مقصود خود کو یا اپنے ادارے کو یا ملک و قوم کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسے ہی بالکل کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتا ہے تو یہ چیز اسلام میں ناجائز اور ناپسندیدہ ہو۔ تو لہذا ہم بھی عہد کریں کہ آج کے بعد کسی بھی بندے کی ٹو میں نہیں لگیں گے، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں میں خود کیسا ہوں۔ 12واں ادب اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کی ایسی برائی جو اس کے اندر ہو، کوئی اس کے اندر اخلاقی عیب ہے، کوئی جسمانی عیب ہے، یا کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، اس کمی کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جاتی تو اس کو برا لگتا، اس کو ناگوار ہوتا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی واقعی اس کے اندر ہو جس کا ہم تذکرہ کر رہے، اگر اس کے اندر وہ موجود بھی ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بھلے ماں سے پھر ہی تو غیبت ہوگی، اگر اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں اور تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو پھر تو یہ بہتان ہے۔
پھر تو یہ کسی پہ ناجائز الزام ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے، وہ برائی ہے اس کے اندر، اور پھر تم اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کر رہے ہو، تو پھر ہی تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کی اللہ رب العالمین نے یہاں شدت یوں بیان کی، سختی اس کی یوں بیان کی، فرمایا کہ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک شخص مردار پڑا ہوا ہے، انسان ہے، ایک جانور بھی مردار ہو تو سلیم الفطرت انسان، ایک مسلمان اپنے اندر صحیح فطرت رکھنے والا، وہ مرے ہوئے جانور کا بھی گوشت نہیں کھاتا جب تک کہ اس کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح اور حلال نہ کر دیا گیا ہو۔ تو ایک انسان کا، اور وہ بھی مرا ہوا ہو، اس کا گوشت، اور پھر وہ بھائی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے فَكَرِهْتُمُوهُ، جیسے تمہیں یہ ناپسند ہے، اس کو تم اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو اسی طرح ہی ہے کہ جیسے مرا ہوا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اسی طرح جو موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے متعلق جو مرضی کہتے رہیں، وہاں کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے غیبت کی شدت کو اور زیادہ بیان کیا کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کوئی کسی کی جاسوسی کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کو روک دے، کوئی کسی کے متعلق بدگمانی کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کو روک دے، لیکن جس کی غیبت ہو گئی وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، اس کو تو روک بھی کوئی نہیں سکتا، اور وہ غیبت میں آگے سے آگے چسکے لے کے بڑھتا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس لیے اس کی شدت کو زیادہ بیان کیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت کسی کی کرنا یہ گناہ ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کو سننا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ایسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، فرماتے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا ایک زنگی یعنی حبشی سیاہ فام وہ مرا ہوا پڑا ہے، اور کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں؟ وہ کہنے لگا تم نے پھر اس کی غیبت کیوں سنی؟ فلاں آدمی کے حبشی غلام کی غیبت، اس کا گوشت کیوں کھایا؟ تو کہتے میں نے اسے کہا میں نے تو کوئی نہیں کھایا، نہ میں نے غیبت کی۔ تو اس خواب میں آنے والے شخص نے کہا تم نے نہ غیبت کی نہ کھایا، لیکن غیبت سنی تو ہے نا، اور جب تم نے سنی ہے تو سننے والا بھی ایسے ہی جیسے کہ کرنے والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس خواب کے بعد حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے سامنے کوئی کسی کی بات کرتا تو اس کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا کرتا، میرے سامنے کسی کی بات نہ کر۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن گیا، کبھی عورتوں میں تھا اب تو مردوں میں بھی ہو گیا کہ جہاں دو بیٹھے وہاں جو موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ لے کے شروع ہو گئے کہ جناب وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پہ گیا وہاں مختلف مناظر دیکھے، فرماتے ایک منظر میں نے یہ دیکھا، ایک جگہ پہ ایک قوم بیٹھی ہے اور ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے لمبے ہیں، تانبے کے ناخن اور بڑے لمبے ناخن، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنا منہ نوچ رہے ہیں، اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ جو اپنے چہرے نوچ رہے۔
اس لیے میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کریں، کبھی کسی کی نہ برائی کریں نہ سنیں۔ اس میں یاد رکھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً کوئی آ کے آپ سے مشورہ پوچھتا ہے کہ جناب میں فلاں آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، آیا میں کروں کہ نہ کروں؟ اب آپ اس کو مشورہ صحیح دیں، اگر اس بندے کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ اس کو بیان کریں، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ ذمہ دار ہیں کہ اس کو صحیح مشورہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق ہوئی ہے اور میری عدت گزر گئی ہے، اور مجھے 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، 3 آدمی میرے ساتھ نکاح کے خواہش مند ہیں، آپ مشورہ دیں کہ میں ان میں سے کس کے ساتھ کروں؟ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ، تو معاویہ ہے وہ تو بیچارہ کنگال ہے، اس کے پاس مال کوئی نہیں، اس کو رہنے دو۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی، نہیں، حقیقت حال سے آگاہ کیا، صرف کس لیے کہ اس نے مشورہ مانگا، اس نے مشورہ مانگا تھا۔ دوسرا آپ نے فرمایا اما ابو جہم فزراب للنساء، جو ابو جہم ہے یہ تو بڑا ہی ڈاڈا بندہ ہے، عورتوں کو مارتا بہت ہے، اس سے بھی بچو۔ اور فرمایا اما اسامہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے شادی کر لو۔ وہ رنگ کے سامنے تھے، فرماتی کہ میرے دل میں آیا کہ اب میں اس سے کیسے شادی کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان کے میں نے اس سے شادی کر لی۔ فرماتی بعد میں آپ کے مشورے کی برکات دیکھی کہ اسامہ نہایت ہی اچھے انسان ثابت ہوئے، نہایت ہی اچھے انسان ثابت ہوئے، اور اللہ نے مجھے بڑی اچھی اولاد ان سے نصیب فرمائی۔ اب یہاں مشورہ ہوا تو مشورے میں آپ نے ان کی جو باتیں بتائیں اس کو غیبت نہیں کہا جائے۔ اسی طرح آپ کسی کا مقدمہ عدالت میں لے کے گئے، کسی کے خلاف کیس ہوا، اب آپ وہ وہاں جج طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب اس کے متعلق آپ بتائیں، اگر آپ کہیں کہ جناب میں اس کی بات کروں گا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی۔ تو یہاں غیبت نہیں، یہاں ایک دعوے کا سوال ہے، یہاں ایک مقدمہ پیش ہو رہا ہے، یہاں جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتانی ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کسی بچے کے اندر، مثلا بچے یہاں پڑھتے ہیں، اس بچے کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، اب اس کی آپ جا کے استاد کو شکایت کرتے ہیں کہ جی استاد جی یہ بچہ یہ غلط کام کرتا ہے، اب یہ نہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ تو اس کی اصلاح کے لیے۔ ہاں آپ آپس میں بیٹھ کے چھوڑ کریں کہ جناب یہ تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے، یہ چسکے چسکورے یہ غیبت ہوں گے، لیکن اگر آپ اصلاح کے لیے اس کے استاد کو، اس کے والد کو یا کسی بڑے کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت نہیں کہلاتی، یہ تو اصلاح کہلاتی۔ تو خلاصہ یہ کہ محض اپنے چسکوں کے لیے، دلی سکون کے لیے کسی کی باتیں کرنا، کسی کے عیب بیان کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، اور یہ غیبت اتنا سخت گناہ ہے کہ فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے خدا نخواستہ کسی سے زنا ہو جائے تو وہ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے پاک صاف ہو جائے گا، لیکن غیبت والا تو جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا پاک نہیں ہو، اس سے معافی مانگنی ہو۔ اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے اگر اس کو پتہ چل گیا پھر تو لازماً اس سے معافی مانگے، اگر اس کو پتہ نہیں بھی چلا
تو جن لوگوں کے سامنے ان کی برائی کی ہے ان سے جا کے کہے کہ جی جو میں نے برائی کی تھی وہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے آپ بھی معاف کر دیں، مجھے اللہ بھی معاف کر دے، وہ بھی مجھے معاف کر۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کے لیے دعا، اللہم اغفر لنا ولہ، مرد کی غیبت کی ہے تو یوں کہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر۔ عورت کی غیبت کی ہے یا عورت نے عورت کی ہے تو وہ یوں کہ اللہم اغفر لنا ولہا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر۔ تو بہرحال یہ غیبت بہت سخت گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اپنے معاشرے کو اس سے پاک کرنا ہے۔ کسی کی برائی اپنی مجلسوں میں نہ ہم کریں، نہ ہم کسی کو کرنے دیں، سنیں بھی نہ۔ مسئلہ یہ خراب ہو جاتا ہے، ساتھ کہتے بھی رہتے ہیں یار غیبت نہ ہو جائے، یہ بات ہے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ کرتے بھی جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بلوائے اور پھر بولتے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان سارے اصول و آداب کو اپنی زندگی میں لائیں، خاص طور پہ غیبت سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آداب کے بعد ہمارے لیے بہت بڑا رحمت کا دروازہ کھولا ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہو جائیں گی کوتاہیاں، ہو جائیں گی کمیاں، ہو جائیں گی، لیکن ڈرتے رہو، توبہ کرتے رہو، کیونکہ اللہ تواب ہے، توبہ کو بہت قبول کرتا ہے، اور رحیم ہے، جو توبہ کرتے اللہ ان پہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے پہلے ہو چکی ہیں تو آج معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر آئندہ کے لیے ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تو کم از کم ہم اب سے لے کے کل اس وقت تک 24 گھنٹے تو اس طرح گزار لیں کہ ہم ان 24 گھنٹوں میں کسی کی بات نہ کریں گے نہ سنیں گے۔ یہ تو سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سارے کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہ 24 گھنٹے گویا کہ آج کا دن ہمارا غیبت نہ کرنے نہ سننے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ آئندہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ جو کہا سنا اللہ اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا